ان کی بدبختی دیکھو کہ معاذ اللہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تو اس پر بھی اس نے جرا کر دی. حالانکہ اب میں ایک فائنل بات کر رہا ہوں کہ امام جلال الدین سیوطی کو تو خامخواہ ٹارگٹ کر رہا ہے اور اپنی بھڑاس نکال رہا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی سے یہ اتنا چڑھتے, کیوں چڑھتے معلوم ہے اس کی وجہ؟ امام جلال الدین سیوطی کی خاصیت ہے کہ انہوں نے عشق کی اور اہل سنت کی تائید میں خوب حدیثوں کو جمع کیا ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے. چنانچہ دیکھیے وہ امام جلال الدین سیوطی پر جرا کرتے ہوئے کتنا اپنا غبار نکال رہا ہے. یہ بھی کلپ سنی لیجئے. اور امام سیوطی کہتے ہیں, جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد ہیں. اب جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, دیوبندی بھی رحمۃ اللہ علیہ, اور امام سیوطی کہتے ہیں, جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا. یہ بہت بڑا ترم خواہ پیدا ہو گیا ہے. اس کی اوقات کیا ہے بے؟ تیرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے, فساد تو چھوڑو, تیرے عقیدے تو گڈر کا پانی ہے, نالے کا گو ہے. تیرا عقیدے کی کیا اوقات ہے بے؟ امام جلال الدین سیوطی کو اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے, یعنی وہ اہل حدیث جو جاننے والے وہ رحمت اللہ, وہ بھی بیوقوف. یہی عقل مند پیدا ہو گیا, یہی الو ماں کا کھپتی بیٹا بھی پیدا ہوا ہے. یہ اوپر سے ٹپکا, صحیح بول رہے ہیں آپ. خود اقرار ہے کہ اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے. بیٹا وہ اس لیے بولتے کہ وہ وقت کے امام ہے, محدث ہے اپنے وقت کے. کہتے ہیں بریلوی بھی رحمت اللہ علیہ بولتے, دیوبند بھی. لیکن میرے نزدیک ان کے عقائد میں بڑا فضا ہے. تیری اوقات کون ہے؟ تو ہے کون بے؟ تیرے نزدیک تیری سند کیوں؟ اور تو بولتا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو, تیری تقلید کون کرے گا؟ تیری کیوں مانے؟ تو تمہاری کیا حیثیت ہے علم میں؟ اب تنقید کرتے دیکھو کیا کیا ہے. ایون یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا, یہ سیوطی نے نقل کیا ہے. اچھا, اب یہ بھڑاس ہے. مولوی زکریا جو ہے نا, فضائل عمل جس نے لکھی, دیوبندیوں کا عالم, اس نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت کیا نام ہے ان کا, شیخ احمد رفائی, وہ رسول اللہ کے روضے پہ گئے, سلام کیا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر آ گیا, انہوں نے دست بوسی کی. اس پر اس کو بڑی تکلیف ہوئی, ہاتھ کیسے آ گیا؟ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے. کہ عقیدہ تو یہی ہے خبیثوں کا. تو چونکہ انہوں نے یہ واقعہ لکھ دیا تو اب اس کو تکلیف ہو گئی. کہا وہ واقعہ انہوں نے لکھا, اس لیے ان کے عقیدے میں فساد ہے. تو یہی واقعہ ابن کثیر لکھے, اگر کہ کعب بن حام بن نو کو زندہ کرے تو ان کے عقیدے میں کیوں نہیں ہے فساد؟ اور حضرت عیسیٰ کہ میں مردوں کو جلاتا ہوں تو ہمت کر کے بول دے, ان کے بھی عقیدے میں فساد تھا. تو یہ ایک بڑا اچھا پیدا ہو گیا نمونہ آج کا. شیخ ذکریہ نے بیچارے نے ادھر سے اٹھایا ہے. یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوطی کا کیا ہوا ہے. اس قسم کے بڑے معاملات, ان کی کتاب شرح الصدور فی الاحوال القبور, اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوطی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے 500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آگے. استغفراللہ تو بولی. تو اس کی یہ رسول اللہ جنازہ پڑھنے آگے, اس کو بڑی تکلیف ہو گئی. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انبیاء, وہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے آ گئے, اس پر اس کو پرابلم نہیں ہے. اگلے دیکھو, عقلیں دیکھو, سلب ہو گئی. یعنی آدم تو آ سکتے ہزاروں سال بعد, لیکن نبی کریم 500 سال بعد نہیں آ سکتے. آدم آ سکتے, حضرت شیس آ سکتے, سارے انبیاء آ سکتے, لیکن نبی اگر اپنے وصال کے 500 سال بعد آ گئے, اب 500 سال بعد چھوڑو. تو امام جلال الدین سیوطی نے ایک ولی کی فضیلت میں واقعہ شرح الصدور میں لکھا ہے, ایک ولی کی کہ ان کے جنازے میں سرکار تشریف لائے. لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ کہ جب چاہیں آپ جس مجلس میں چاہے تشریف لائیں. اس لیے ہم کہتے ہیں سنا ہے اور ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے بھائی. امام سیوطی المتوفا 911 ہجری ہونے کے لیے آگے. استغفراللہ تو بولی. تو اس قسم کی وہ بڑے دیو مالائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوطی المتوفا 911 ہجری مشہور ہیں. اس طرح وہ بڑے ملائی کے قصے لکھنے میں مشہور ہے. ملائی تو وہی تو, ملائی سے تم کو انرجی ہے. ملائی تو سنیوں کے لیے ہے نا, یہ بات تو صحیح ہے. ملائی کس کے لیے ہے؟ سنیوں کے لیے. تمہارے لیے گڈر کا پانی. اور چونکہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی زئی صاحب بہرحال ان سے اعلان برات کرتے تھے, کیونکہ عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں تے, عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. ان کو چونکہ عقل تھی, ان کو پتا تھا کہ سیوطی صاحب نے کیا کارنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں, تو وہ اعلان برات کرتے تھے. اور میرے انٹرویو میں جب میں نے سیوطی کا نام لیا, انہوں نے کہا جی چھوڑو, ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے, ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو. تو زبیر علی ریچ ہے, بھی دکھاؤں گا میں ریچ کو. ریچ
बाल बड़े बड़े उसके, ऐसा लगता है चांडा मेटा के जंगल से निकल के आ गया है। वो उसके उस्ताद है। कहता है वो जलालुद्दीन स्यूती का उनके सामने जिक्र करो तो कहते अरे छोड़ो, हमारे सामने बात मत करो उनकी, जैसे वो बहुत बड़े तुर्रम खाते ये आज के नमूने। अब आइए एक दूसरी जो दलील है, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये रसूलुल्लाह के वालिदैन का जिंदा किया जाना ये सिर्फ इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने तन्हा नहीं नकल किया है कि जो स्यूती के ऊपर आप ये सब भांडा फोड़ रहे हो और ये सब वबीला मचा रहे हो। इस हदीस को रिवायत करने वाले और भी इमाम है जो इमाम जलालुद्दीन स्यूती से कई सौ साल पहले की भी है और मोतबर मुस्तनद इमाम है। उसमें इमाम इब्ने हजर मक्की है जिन्होंने अफजलुल क़ुरा में ये वाक़या लिखा, इमाम इब्ने शाहीन है इन्होंने भी लिखा, हाफिज इब्ने अबू बकर खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में लिखा, इमाम साहिली ने इसको लिखा, इमाम कुर्तबी ने अपनी तफसीर में लिखा जो इमाम जलालुद्दीन स्यूती से कई सौ साल पहले के हैं, हज़रत इमाम मुहिब तबरी ने लिखा, नासिरुद्दीन इब्ने मुनीर ने लिखा और इमाम ज़रकानी ने लिखा, हालांकि इमाम जलालुद्दीन स्यूती के बाद के लेकिन मोतबर अपने वक्त के मुजद्दिद है, और इब्ने कसीर ने भी उस वाक़े को लिखा।